عزیز دوستو ساتھیو، یہ کائنات کتنی بڑی کائنات ہے، اس میں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، پروفیسر محمد ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، قرآن حکیم اور سائنس۔ میرے ایک سپیریئر یونیورسٹی لاہور کے جو آنر ہیں چودھری عبدالخالق صاحب اور چودھری عبدالرحمان صاحب، انہوں نے مجھے کتاب گفٹ دی تھی، مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس میں سے میں نے کچھ ریفرنسز آپ کے لیے نوٹ کیے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اس کی روٹیشن مختلف اقسام کی، اصل میں ہم ایک کائنات کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے، تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم یعنی قرآن مجید کے اندر اس کی ورڈنگ ہے، تو میں نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ اب ایک آسمان کو ہم جسٹ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کیا چیزیں روٹیشنز ہو رہی ہیں، کیا کیا چیزیں کس طریقے سے چل رہی ہیں۔ اب یہ جو دنیا ہے، میں وہ پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ گلوب کی مانند ہے اور اپنے محور کے گرد جو گھوم رہی ہے، اس کی روٹیشن جو ہے 1000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس کی روٹیشن جو ہے وہ سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے 62,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے، یعنی یہ 62,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے ایک روٹیشن اپنے محور کے گرد کر رہی ہے، اور دوسری روٹیشن جو ہے سورج کے گرد کر رہی ہے کہ جس کی روٹیشن ہے 62,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے، اور یہ دونوں جو ہے نامعلوم مقام کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، جس کا 24,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے ایک نامعلوم مقام کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دن بدن بے شمار تغیرات واقع ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ زمین جو ہے وہ یعنی جہاں سردی نہیں ہوتی تھی وہاں سردی ہوگی، جہاں گرمی ہوتی تھی وہاں سردی ہوگی، بہت یہ موسم کے تغیرات اسی وجہ سے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو ساتھیو، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیشتر سیارے جو ہیں وہ اپنے محور کے گرد جو ہے 100 کلومیٹر، یعنی ان کے جو آربٹ کے اندر جو گھوم رہے ہیں وہ 100 کلومیٹر پر سیکنڈ کے ساتھ، آپ نے ایک لیا تو ایک گنا تو 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے وہ اپنا روٹیٹ کرتے چلے آئے۔ اب یہ آپ مجھ سے کوشچن کریں گے عمر فاروق بھائی، آپ نے تو یہ بات ایسے کر دی، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو آبجیکٹ ہے اتنی تیزی سے ایک آبجیکٹ جو ہے گھوم رہے ہیں، تو ہم اتنی سکون سے کیسے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اسٹیگننٹ کیسے ہم بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو عزیز ناظرین کرام، یہ جو روٹیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک فورس رکھی کہ جس کو ہم گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، کہ جس کو ہم کشش ثقل کہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس کے اندر بالکل موجود ہیں، بالکل صحیح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب قیامت قریب آئے گی تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اذا زلزلت، اب یہ دیکھیں بالکل اردو کے ورڈ، آپ ذرا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جو افلا یتدبرون، جو اس پہ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان کے دل کے راستے اللہ تعالیٰ آسان کرتا چلا جاتا ہے، کھولتا چلے جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، جسٹ آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ بہت سارے ورڈ ہیں جو کہ اردو کے اندر استعمال۔ اب قرآن مجید فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض، زلزلہ اردو کا لفظ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یعنی زمین خارج کر دی گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا تجھے کیا ہوگا؟ یومئذ تحدث، حدث میں نے بیان کرنا، یومئذ تحدث اخبارها، اخبار بھی اردو کا لفظ، یعنی جب قیامت قریب آئے گی تو یہ جتنے بھی آبجیکٹ ہیں جو کہ تیزی سے گھومتے چلے جا رہے ہیں، ہر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں میں نے ان کو ایک لائن آف ڈائریکشن دے دی، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے بے جان ہیں، ان کو ایک آبجیکٹو دے دیا، انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز اپنے آبجیکٹ کو فالو کر رہی ہے، اپنی جو کوئی ڈیوٹیز لگا دی گی اس کو فالو کرتی چلی جا رہی، لیکن انسان اور جنات وہ جہاں ان کا اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس کو تو لے لیتے ہیں، جہاں نقصان لگاتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیز دوستو ساتھیو دیکھیے، اب یہ جو کائنات، اب وہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب اور یہ کہتے ہیں کہ زمین سے سورج کا جو فاصلہ ہے وہ 150 ملین کلومیٹر، اور آپ میں بخوبی ہمیں اور آپ بخوبی ہم چیز سے واقف ہیں کہ جو ملین ہے 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں 150 سے 150 ملین کلومیٹر، یہ زمین سے سورج کا فاصلہ، اور اس کے علاوہ عطارد، پلوٹو، زہرہ، یہ ایک آسمان ہے، یعنی کتنا ایک آسمان میں کتنی بڑی چیزیں، تو اللہ کی 7 زمینیں کتنی بڑی ہوں گی، اللہ کے 7 آسمان کتنے بڑے ہوں گے، تو اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے، تو اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہوگی، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرماتے ہیں کہ ستارے نکلتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں۔ آج یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً بڑے بڑے بلیک ہولز بنتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ستارے اور سیارے نکل کر غائب ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو ساتھیو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر
بے شمار قسم کی گلیکسیز جو ہے یہ گھومتی چلی جا رہی. میرا اس سال کے شروع میں ایک ترجمان قرآن رسالہ نکلتا ہے، اس کو پڑھنے کے اتفاق ہوا کہ جس کے اندر مولانا نے ایک ریفرنس کوٹ کیا، ایک مضمون لکھا جنات کی حقیقت. اس کے اندر مولانا نے یہ لکھا کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس سے پہلے یہ جنات کو یہ اجازت تھی کہ وہ چلے جایا کرتے تھے اللہ کے دربار میں، کسی نہ کسی طریقے سے سن گن لے لیا کرتے تھے کہ وہاں لوگوں کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہاں پھر نیچے آ کے اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو، اپنے دیوتاؤں کے کانوں میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرتے تھے. جب وہ لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں کا بلیف جو ہے ان پہ بڑھ جاتا تھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو اس کے بعد یہ ریسٹرکشن لگا دی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی جنات جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتے، وہ وہاں پر ان کو منع کر دیا گیا. لیکن وہ کیونکہ وہ اللہ کو چیلنج کر کے آئے شیطان، اب بھی جاتے ہیں تو اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں، مولانا مودودی نے لکھا کہ اللہ کے فرشتے شہاب ثاقب، یہ جو ستارے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے وہ شہاب ثاقب پکڑتے ہیں، وہ ستارے پکڑتے ہیں اور جنات پہ مارتے ہیں، اور وہ جب جنات جو ہے اس حدود سے نیچے آ جاتے ہیں تو وہاں آ کر شیطان جو ہے نا وہ وہاں سے شیاطین جب اپنی دنیا کے حدود میں آئے تھے تو وہاں سے آ کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کے اندر ہمیں اس کا ریفرنس باقاعدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ان شیطانوں کو مارتے ہیں. تو میں اب آپ کے سامنے جو میں نے گفتگو رکھی کہ الحمدللہ رب العالمین، کائنات کو ہم یہاں جو اب آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے یعنی آپ کے سامنے جو ہم نے مزید ایک دو چیزوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کائنات کی روٹیشن ہے، میں نے آپ کے سامنے جو یہ مثال رکھی، ستاروں کی مثال رکھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کے اندر فرماتے ہیں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر ہی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اگر ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم و شان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، ان شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دی، ان شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کے اندر جو ستارے بنائے ان کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ روشنی پرووائڈ کرنا، اور دوسرا مقصد یہ کہ آپ کا اور میرا اکثر مشاہدہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ستارہ بعض کا ٹوٹ کے آتا ہے اور نیچے آ کے گر کر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو ستارے گرتے ہیں ایکچولی جو شیاطین جو جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کو چیلنج کیا ہوا کہ میں تیرے زیادہ لوگوں کو بہکاؤں گا اور تیرے زیادہ لوگوں کو اس جہنم کا ایندھن بناؤں گا، تو وہ جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ حاصل کر لیں، کچھ لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں.